السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم اپنی زبان سے چاٹ کر میرے جوتے صاف کرو تو کھانا دوں گی۔ میری بھابھی نے غرور سے کہا تو میرا دل پھٹ سا گیا۔ میں شہید کی بیوہ تھی اور پورے 10 سپارے میرے سینے میں دفن تھے۔ میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے بھابھی کو للکارا تھا، جس اللہ نے پیٹ دیا ہے وہ روٹی بھی دے گا۔ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی تھی اور 10 سپارے جو یاد تھے پڑھنا شروع کر دیے۔ ابھی 30 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہر بھابھی کی طرح میری بھابھی بھی مجھ سے نفرت کرتی تھی، اور اس نفرت میں وہ سب کچھ کر چکی تھیں جو وہ کر سکتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ میرے سامنے اپنے پاؤں رکھے کھڑی ہو گئی تھی اور کہنے لگ گئی کہ میرے پیر چاٹو تو پھر تمہیں کھانا ملے گا۔ میں اتنی زیادہ مجبور تھی کہ بتا نہیں سکتی کہ شاید یہ بھی میں کرنے کو تیار ہو جاتی، لیکن میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مجھے یاد آ گیا کہ میرا رب کہتا ہے میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا۔ اسی کے سارے میں نے بھابھی کو انکار کر دیا اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا بھابھی ہنسنے لگی۔ بالآخر تجھے یہی سب کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ بنا کھائے تو کتنی دیر تک زندہ رہے گی۔ ابھی میں اپنی عبادت میں مصروف تھی کہ 10 منٹ اور گزرے جب میں نے دیکھا کہ بھابھی تو میرے پیچھے سے۔ میرا نام سونیا ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بچپن لاڈ پیار میں گزرا۔ بھائی کی پیدائش کے بعد میری حیثیت گھر میں کم نہ ہوئی۔ ماں باپ نے کبھی مجھ سے پر سختی نہ کی تھی، ہر فرمائش پوری کی، ہر خواب پورا کیا۔ سکول جاتے ہوئے میری چوٹ پر ماں کا رونا، سکول سے واپسی پر باپ کا انتظار کرنا۔ بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا، مگر اس کا مزاج میری ضد کے سامنے نرم ہی رہتا تھا۔ بھائی کی شادی میری شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی۔ نہیں بہو آئی تو گھر کا ماحول بدلا، بھائی بدل گیا۔ ماں باپ کے چہرے پر فکر کی جھلک آئی، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ ایک دن میرے لیے رشتہ آیا، بابا جان نے فوراً سے ہاں کر دی۔ رشتہ کسی عام انسان کا نہیں تھا، ایک فوجی کا تھا، ملک کی حفاظت پر مامور فرض شناس سپاہی، جسے دیکھ کر ہی سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے۔ میں نے شوہر کو پہلی بار نکاح کے دن دیکھا تھا، وردی میں ملبوس، چمکتی آنکھوں والا خوددار مرد، جس کے چہرے پر وقار کا نور تھا۔ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ شوہر نے میرا حال خیال رکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے انداز محبت کے بڑے بڑے ثبوت بنتے۔ وہ کبھی میرے لیے چوڑیاں لاتا، کبھی اچار، کبھی میری پسند کی چادر، ہر کام میں میری رائے لیتا، میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر تعریف کرتا، میری خاموشی کو پڑھ لیتا، میرے لبوں پر آنے سے پہلے میری بات پوری کرتا۔ جب چھٹی پر آتا تو دنیا بھول جاتا، مجھے صرف وقت دیتا، میری باتوں پر ہنستا، میری تصویریں بناتا، مجھے خوبصورتی کے القاب دیتا، مجھے رانی کہتا، مجھے اپنی دنیا مانتا۔ لیکن پھر وہ دن آیا جب وہ محاذ پر گیا اور میں اسی امید سے تھی۔ ماں بننے کے جذبات میرے دل میں دھڑک رہے تھے۔ ہر دن انتظار میں گزرتا چلا گیا، اس کی کال، اس کے خط کا، اس کے پیغام کا، کہ ہر دروازے کی آہٹ پر دل دھڑکتا تھا کہ شاید وہ آ گیا ہو۔ ایک دن فون آیا، خوشخبری سنائی گئی کہ میری بیٹی دنیا میں آ گئی ہے، لیکن ساتھ ہی قیامت کی خبر سنائی گئی کہ شوہر وطن پر قربان ہو چکا تھا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ ایک طرف ماں بننے کی خوشی، دوسری طرف سہاگ لٹنے کا دکھ، ایک طرف بیٹی کی مسکراہٹ، دوسری طرف کمر توڑ دینے والا صدمہ۔ مجھے لگا تھا سانس لینا دشوار ہے۔ میں نے خود کو دیواروں سے ٹکرانا چاہتی تھی، لیکن بیٹی کے ننھے ہاتھوں نے مجھے روک لیا تھا۔ میں نے جینے کا فیصلہ کیا، بیٹی کے لیے میں نے خود کو سنبھالا۔ ماں باپ پہلے ہی
دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس لیے بھائی کے گھر کا رخ کر لیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرا سہارا بنے گا، لیکن وہاں جا کر حقیقت بدل گئی۔ میں بھائی کے کمرے میں نہیں، مہمان خانے میں رہتی تھی۔ بھابھی نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کے اصول سخت ہیں۔ میں مان گئی۔ میری آنکھ ابھی بند بھی نہ ہوتی کہ بھابھی آواز دے کر کہتی، اٹھو ناشتہ بناؤ۔ میری بیٹی ابھی بامشکل 4 ماہ کی تھی۔ بھابھی سے کہا تھوڑی دیر بچی کو پکڑ لو تاکہ میں ہاتھ پاؤں سیدھے کر لوں، تو اس نے کہا یہ بچی میری نہیں ہے، تم خود سنبھالو، کام بھی کرو اور اس بچی کو بھی سنبھال لو۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ بیٹی ہر وقت روتی رہتی تھی، شاید اسے بھوک لگتی تھی یا بیماری نے آن گھیرا تھا۔ بچی کو گود میں لیے میں چولہا جلاتی، آٹا گوندھتی، سالن بناتی، برتن مانجتی۔ سردیوں کے دن تھے، پانی برف کے جیسا تھا، ہاتھ سن ہو جاتے، کپڑے دھوتے ہوئے انگلیاں شل جاتی۔ بیٹی کو زمین پر رکھنا گناہ سمجھتی تھی، اس لیے ہر کام میں اسے ساتھ رکھتی تھی۔ تھکن حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا جاتا۔ ایک رات بیٹی کا بخار تیز ہو گیا۔ بھائی سے کہا تو وہ بادل نخواستہ لے گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی، لیکن صرف ایک بار کی نرمی تھی، اس کے بعد پھر وہ بہی اتنائی۔ بیٹی کی رات بھر کی رونا دھونا جاری رہا، لیکن میری نیند ٹوٹتی نہ تھی، کیونکہ جسم کی ساری توانائی دن بھر کے کاموں میں ختم ہو جاتی۔ بیٹی کے رونے کی آواز پر بھی مجھ تک نہ پہنچتی۔ کبھی کبھی دل میں آتا کہ شوہر زندہ ہوتا تو سب کچھ مختلف ہوتا۔ وہ مجھے تکلیف میں دیکھتا تو خود تڑپ جاتا، وہ میرے ایک آنسو پر دنیا ہلا دیتا۔ اس کا پیار خالص تھا، اس کی مکمل توجہ تھی، اس کی محبت بے مثال تھی۔ میرے دل میں روز اس کی یاد تازہ ہو جاتی، اس کی باتیں گونجتی، اس کی ہنسی سنائی دیتی، اس کی خوشبو محسوس ہوتی۔ بھائی کے گھر میں خود کو مہمان سے زیادہ بوجھ محسوس کرتی تھی۔ کسی سے دل کی بات کرنے کا موقع نہ ملتا، ہر وقت ڈانٹ سننے کو ملتی۔ کس دن سانس میں نمک کم ہو جاتا تو تانے ملتے، کپڑوں میں داغ رہ جاتے تو طوفان کھڑا ہو جاتا۔ مجھے ماں کی کمی کا شدت سے محسوس ہوتی، تو ان کے ہوتے تو شاید یہ سب کچھ نہ سہنا پڑتا، لیکن شاید کوئی سننے والا تھا، ہوتا تو پھر نہ، شاید کوئی شاباش دیتا۔ بھائی کو کہتے شرم آتی تھی، کیونکہ وہ خود بیوی کے زیر اثر تھا، اس کی زبان بھی کڑوی ہو چکی تھی۔ ایک دن بچی بہت زیادہ بیمار ہو چکی تھی، بخار سے کانپ رہی تھی۔ میں نے دوپٹے سے لپیٹ کر گود میں اٹھایا، باہر سردی کا عالم تھا، دوا لینے نکلی، لوگوں کی نظریں تکلیف دہ تھیں۔ ایک عورت اکیلی بچی کے ساتھ دوا کے لیے در بدر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ دل چاہا شوہر کی قبر پر جا کر چیخ چیخ کر سوال کروں، تم مجھے کیوں اس حال میں چھوڑ کر گئے ہو؟ مجھے دشمنوں سے بچانے والے خود موت سے نہ بچ سکے۔ میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا۔ بیٹی کی معصوم آنکھوں میں سوال ہوتے تھے۔ وہ بھوکی ہوتی تو میرا دل کٹتا، اس کی مسکراہٹ کے لیے میں دن رات ایک کر دیتی۔ میری دعائیں صرف اس کی صحت اور سکون کے لیے ہوتی تھیں۔ میں نے اپنے خواب دفن کر دیے، اپنی خواہشات جلا دیں، اپنی جوانی قربان کر دی۔ میری زندگی کا مرکز میری بیٹی تھی۔ میں اس کی ماں بھی تھی، باپ بھی، سہارا بھی، چھاؤں بھی، سایہ بھی۔ میں نے اپنی تکلیفوں کو ہنس کر سہنے کا ہنر سیکھ لیا، لیکن کبھی کبھی دل کی دیواریں ٹوٹ جاتی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے، اور میں چپکے سے چھت پر چلی جاتی، آسمان کو تکتی رہتی اور دل ہی دل میں شوہر سے باتیں کرتی۔ اب مجھے اسی گھر میں گزارنا تھا، بیٹی کی پرورش کرنی تھی، اور اپنی آنکھوں میں خوابوں کی بجائے اب صرف ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ میری ہر صبح بیٹی کی ہنسی سے شروع ہوتی اور ہر رات اس کی سانسوں کی فکر میں گزر جاتی۔ مجھے کوئی شکایت نہ تھی، بس ایک ادھورا پن تھا جو ہر لمحہ دل کو کاٹتا تھا۔
یادیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، خاص طور پر وہ لمحے جو انسان کے دل میں خوشی کا سب سے خوبصورت احساس چھوڑ جائیں یا پھر ایسی چوٹ دے جائیں جو زندگی بھر کا روگ بن جائے۔ میرے دل میں آج بھی وہ لمحے تازہ تھے جب میرا شوہر زندہ تھا۔ میں اکثر اس سے کہتی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر تم وطن پر قربان ہو گئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ مسکرا کر کہتا تھا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارے بابا نے بھی تو یہی وردی پہنی تھی اور ساری زندگی اسی ڈیوٹی پہ گزار دی تھی۔ آج میں بھی زندہ ہوں، صحت مند ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میں کہتی، لیکن سب کا نصیب ایک کے جیسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ شہادت پا جاتے ہیں، بہت سی بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تب وہ کہتا کہ شہادت موت نہیں ہوتی، شہید زندہ ہوتا ہے، شہادت تو فخر ہے۔ اور ایک سپاہی کی بیوی کے لیے بھی فخر کہ اس کا شوہر قوم کے لیے قربان ہو گیا۔ میں اکثر اس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی تھی، لیکن دل میں ہمیشہ ایک انجانی سی بے چینی سی رہتی، جیسے کسی انہونی کوئی میرے قریب ہے۔ اور ایک دن وہ انہونی میرے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ ایک دن اسی طرح کا دن تھا، کچھ اجنبی چہرے میرے گھر آئے۔ میں گھبرا گئی، کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ لیکن انہوں نے مسکرا کر کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے آپ کے شوہر نے دشمنوں کی فائرنگ سے بچا لیا تھا اور اپنی جان قربان کر دی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا گھر بنا لیا ہے، اور آج ہم نے سوچا کہ جو ہمارا محسن تھا اس کی بیوی اور بیٹی کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ وہ ایک خوبصورت سی ٹوکری لائے تھے جس میں میری بیٹی کے لیے نرم گرم کپڑے تھے، میرے لیے 2 خوبصورت سوٹ تھے، کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں، اور ایک لفافے میں نقد رقم بھی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے میری فریاد سن لی ہو اور میرے شوہر کے صدقے میری مدد بھیج دی ہو۔ میں نے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ لوگ چلے گئے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ دروازے سے باہر نکلے، میری بھابھی اندر آئیں، انہوں نے ٹوکری پہ ہاتھ رکھا، کہا، یہ سب اب ہمارے گھر کا حصہ ہے، تمہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، یہ تو میری بیٹی اور میرے لیے لایا گیا تھا۔ تو کہنے لگی، تمہیں تو ہم کھلاتے پلاتے ہیں، یہی کافی ہے، اور جو پیسے ہیں ان میں سے تمہیں 500 سے زیادہ نہیں دوں گی۔ پھر میں نے التجا کی کہ بیٹی کے کپڑے تو مجھے دے دیں، آپ کے ہاں تو ابھی اولاد نہیں ہے۔ تو کہنے لگی، تو کیا ہوا، کل کو ہو جائے گی، تبھی تو یہ کپڑے میرے بچے کے کام آ جائیں گے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل جل اٹھا تھا، جیسے کسی نے میرے شوہر کی قربانی کی بھی تذلیل کر ڈالی ہو۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ ان کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ سب رشتہ دار کہتے تھے کہ شاید بانجھ ہے، لیکن وہ کہتی تھی کہ ہم نے اپنی فیملی پلاننگ کی ہوئی ہے اور اپنی مرضی سے ابھی بچے نہیں چاہتے۔ میں ان کی پلاننگ سے بے خبر تھی، لیکن ان کی نیت مجھ پر ظاہر ہو چکی تھی۔ میں نے وہ 500 روپے لیے اور دل شکستہ ہو کر قریبی دکان پر چلی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دودھ کا ڈبہ خریدا اور کچھ پیمپر خریدے، کیونکہ اسے بغیر پیمپر کے سلایا کرتی تھی اور وہ بار بار بیمار ہو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک در کھولا ہے، لیکن میری اپنی ہی بھابھی نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ میں اس وقت خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگ گئی، جیسے میرے شوہر کی شہادت کا کوئی مول ہی نہ رہا ہو، جیسے میری حیثیت ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اپنے دل کو تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن میں اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلوں گی۔ میری بھابھی ہمیشہ میرے ساتھ مقابلہ کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب ان کی شادی کے بعد میری شادی ہوئی تو وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ میرے شوہر کے بارے میں کچھ منفی باتیں نکالے یا میرے شوہر کی چھٹی کم ہونے پر طنز کرے۔ جب میں اپنے سسرال کی کسی خوشی کا ذکر کرتی تو وہ کہتی کہ تم تو خود خوش نصیب ہو، ورنہ اکثر لڑکیاں تو سسرال میں روتی رہتی ہیں۔ اور اب جب قسمت مجھے انہی کے رحم و کرم پر لے آئی تھی تو وہ دل کی بڑھاس نکالنے لگ گئی تھی۔ میں ان کی ہر بات برداشت کر رہی تھی، اور صرف اس لیے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، لیکن اندر سے میں دن بدن ٹوٹے جا رہی تھی، میری امیدیں کمزور ہو رہی تھی۔
اور میری دعائیں دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھیں۔ یا اللہ، یا تو کوئی کرامت دکھا دے یا مجھے کسی اور راستے کی روشنی دے دے۔ میں نے اپنے شوہر کی موت کو ہمیشہ فخر کا باعث سمجھا تھا، لیکن اب جب میں اپنی بچی کو 2 وقت کی روٹی اور ایک صاف کمبل دینے کے لیے ترس رہی تھی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی تھی کہ یہ فخر میرے کسی کام کا جب میں اپنی بیٹی کے لیے ایک گرم چادر بھی نہیں لے سکتی۔ میرے شوہر کی قربانی کا صلہ اتنا سا تھا کہ اس کی بیوہ اور بچی ایک کمرے میں رہیں، ان کا سامان چھینا جائے۔ میں ہر رات تکیے میں منہ دے کے روتی تھی اور دل میں اپنے شوہر کو آوازیں دیتی تھی، کاش تم چلے نہ جاتے، کاش میری بیٹی کی پیدائش کے دن تم میرے ساتھ ہوتے تو آج میرے آنسو اتنے بے مول نہ ہوتے۔ اب میں اپنی بیٹی کے لیے جیتی تھی، بس اسی کے لیے۔ میری بھابی جب ہمارے گھر چلی آئی تو وہ عام دنوں کی نسبت کہیں زیادہ تیار ہو کر قیمتی کپڑوں اور بھاری جویلری میں ملبوس تھی، جیسے کسی خاص تقریب سے سیدھے ہمارے گھر چلی آئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ آج پھر وہی تماشا دیکھنے کو ملے گا جو اکثر ایسے مہمانوں کے سامنے میری قدری کی جاتی ہے صورت میں پیش آتا ہے، لیکن حیرانگی ہوئی جب میری بھابھی نے مجھے نہ صرف عزت سے صحن میں بچھی دری پر بٹھایا بلکہ میرے لیے چائے بھی خود بنائی اور مجھے ایسے پیش کرنے لگی جیسے میں اس کی چھوٹی بہن ہوں۔ وہ میری بیٹی کو بار بار گود میں لے کر پیار کرتی، ماتھے پہ بوسہ دیتی، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتی اور بڑی شفقت سے کہتی کہ یہ تو ہماری جان ہے، اور پھر اپنے انداز میں گویا بناوٹی رنج کے ساتھ کہنے لگی، اب سونیا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے، لیکن وہ اب ہماری ہی ہے، اب ہمارے گھر میں ہی تو رہ رہی ہے، اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ میرے دل میں جیسے کئی کانٹے ایک ساتھ چبھنے لگے۔ میں خاموش رہی، پہلے کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی، لیکن پھر جب اس کی بھابھی نے مجھ سے براہ راست مخاطب ہو کر پوچھا، واقعی بھائی تمہاری بھابھی تمہارا خیال رکھتی ہے نا؟ تو میری خاموشی جیسے دم توڑ گئی۔ میں نہ جانے کیوں ایک دم سے بول پڑی، شاید اندر جمع دکھ نے راستہ نکال لیا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دو دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا، میں خود اپنے لیے اور بیٹے کے لیے دکان سے چیزیں خرید کر لاتی ہوں، بھابھی نے جو چیزیں میرے لیے لائی ہیں وہ بھی چھین لی ہیں، بس 500 روپے دیے ہیں اور کہا ہے باقی کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں خاموشی چھا گئی۔ میری بھابھی کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ سن ہو کر بیٹھ گئی اور فوراً سے بولی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سونیا شاید کسی اور سے ناراض ہو گئی ہو کسی بات پر، میں تو دل سے اس کی خدمت کر رہی ہوں، میرے لیے تو اس کی بیٹی جیسی ہے، بس کبھی کبھار گھر میں تھوڑا سا تکرار ہو جاتا ہے، گھر کی باتیں ہیں، لیکن میں ہمیشہ اس کا خیال رکھتی ہوں۔ اس کی بھابھی نے بات سن کر ہلکا سا طنزیہ انداز میں اپنایا اور کہا، اچھا جی، ویسے تو تم بڑی نرم دل ہو، لیکن کچھ چیزیں تو ظاہر ہو ہی جاتی ہیں نا، خاص طور پر جب کوئی دکھ سے گزر رہا ہو تو جھوٹ بولنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ میری بھابھی کے چہرے پر جیسے سیاہی چھا گئی، اس نے جلدی سے بات بدلی، کچھ بہانے بنائے اور پھر اس کی بھابھی تھوڑی دیر کے بعد رخصت ہو گئی، لیکن جیسے ہی مہمان باہر نکلی میری بھابھی نے دروازہ بند کرتے ہی مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی نفرت تھی جیسے میں نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو، اور وہ میرے کمرے میں آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہو اور بلند آواز میں بولی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کر دیا، تم کیا سمجھتی ہو تم پر احسان کیا ہم نے؟ تمہیں گھر میں جگہ رکھا ہوا ہے اور تم ہو کہ مہمانوں کے ساتھ ہماری عزت کو اچھال دہی ہو۔ میں گھبرا گئی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میری نیت صرف سچ بولنے کی تھی، لیکن شاید وقت اور جگہ غلط تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، بھابھی میں معذرت چاہتی ہوں، شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بس دل بھر آیا تھا۔ شام تک یہ بات بھائی تک پہنچ گئی، وہ گھر آیا تو بھابھی نے شکایت کی، لیکن بھائی زیادہ کچھ نہ بولا، بس تھکے تھکے لہجے میں بولا، دیکھو میں باہر کے مسائل دیکھوں یا گھر کے لڑائی جھگڑے، مجھے مت کہا کرو،
جو کچھ بھی ہے تم خود سنبھال لو۔ 2 دن ایسے ہی خاموشی سے گزر گئے تھے، کوئی کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری بات ٹھنڈی پڑ گئی ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے، کیونکہ میں جانتی تھی بھابھی کی فطرت ایسی نہیں کہ وہ کسی بات کو یوں ہی جانے دے۔ حضور کسی نہ کسی طریقے سے اپنا غصہ نکالے گی، اور اس کا نشانہ ایک بار پھر سے میں ہی بن جاؤں گی۔ ایک پورا دن گزر چکا تھا اور میری بھابھی نے مجھے دنستہ طور پر کھانا نہ دیا۔ میں نے بیٹی کو 2 بار دودھ پلا کر بہلا دیا اور خود کو تسلی دی، شاید اتفاقاً بھول گئی ہوں، کیونکہ ویسے بھی مجھے اکثر وقت پر کھانا نہ دیتی تھی۔ لیکن جب دوسرا دن بھی بھوک میں گزر گیا تو جسم میں کمزوری ہونے لگی اور پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ رات ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میری بیٹی بار بار روتی اور دودھ مانگتی۔ میں نے دل تھام کر اسے تھپکیاں دیں اور اس کے نرم سے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اسے چپ کروا دیا، اور شاید شدت بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تھی تو میں دل پر پتھر رکھ کر کچن کے پاس گئی، جہاں میری بیبی بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ میں نے بہت آہستگی سے کہا کچھ کھانے کو دے دیں، تو وہ چائے کا گھونٹ دے کر بولی، اچھا اب کھانے کی طلب ہو گئی ہے تمہیں، لیکن تمہیں تو سب کے سامنے کہتی ہو کہ میں تمہیں کھانا ہی نہیں دیتی، تو پھر کیوں دوں میں تمہیں کھانا؟ میں نے اپنے لہجے میں نرمی رکھتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے معاف کر دو، میرے منہ سے نکل گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ وہ ہنسی اور بولی، اسے منہ سے تو بدلہ لینا ہے، تم سے باتیں تو تمہارے منہ سے نکلتی رہتی ہیں، کھانا تمہارے منہ کے اندر نہیں جانے دوں گی۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میری بیٹی چھوٹی ہے، دودھ پیتی ہے، اگر میں بھوکی رہوں گی تو اس کو دودھ نہیں ملے گا، مہربانی کریں میرے حال پہ رحم کریں۔ لیکن اس نے ہنس کر کہا، رحم چاہیے تو میرے پاؤں چاٹو، میرے جوتے صاف کرو، تب کھانے کو کچھ ملے گا۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئی، مجھے سمجھنے کی ضرورت ہی نہ تھی وہ مذاق کر رہی ہے یا سنجیدہ، کہ کوئی بھی انسان ایسا مذاق نہیں کر سکتا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا اور صرف اتنا کہا تھا کہ یہ تو ناانصافی ہے، غلط بات ہے، اور اس پر وہ اکڑ کر بولے، ہاں ہاں تو ایسا ہی ہے نا، اس میں کون سی انصاف ہے، غلط بات کی ہے، لیکن اگر میرے گھر میں رہنا ہے، میرے کچن سے کھانا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ میرے پیر چاٹو تو میں ابھی جا کر تمہیں لذیذ کھانا نکال کے دوں گی، جیسے وہ مجھے انسان نہیں کوئی غلام یا حیوان سمجھ رہی ہو۔ وہ مجھے آخری حد تک گرانا چاہتی تھی، میری عزت کو روندنا چاہتی تھی اور مجھے مجبور کر رہی تھی میں خود کو ذلیل و رسوا کر کے ایک وقت کا کھانا حاصل کر سکوں۔ ایک لمحے کو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرے ذہن میں آیا، شاید یہی کر لوں، کم از کم کھانے کو تو کچھ مل جائے گا، میری بچی کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ لیکن پھر میرے اندر کی خودداری نے سر اٹھایا اور میرے ذہن میں آیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر پیٹ دیا ہے تو کھانا بھی وہی دے گا۔ میں نے اور مضبوط آواز میں کہا، اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے جتنا آپ کر رہی ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور جو اس کی راہ پر چلتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں، میں اللہ کے سامنے جھکتی ہوں، کسی انسان کے سامنے نہیں۔ بھابھی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، پھر اللہ سے مانگ لو۔ میں نے کہا، ہاں میں اسی سے مانگوں گی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر، میری بیٹی میری گود میں تھی، میں نے جائے نماز بچھائی اور قرآن پاک اٹھایا، میں نے تلاوت شروع کر دی۔ میرے لبوں پر وہی سپارے جاری ہو گئے جو مجھے زبانی یاد تھے۔ میں پڑھتی چلی گئی اور ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے، اور دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور غم بھی کہ دنیا آنے والی کیسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ میری بیٹی میری گود میں سو گئی، میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور تلاوت جاری رکھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کتنا وقت گزرا، لیکن ایک سکون سا محسوس ہوا، جیسے کوئی میری دعا سن رہا ہے۔ پہلے پہل تو بھابھی دروازے کے کونے میں کھڑی تماشا دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی تھیٹر کا سین ہو، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ چپ چاپ واپس چلی گئی تھی۔ شاید وہ یہ سوچ کر گئی ہو کہ میں مان گئی ہوں اور وہی ہوگا جو وہ چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابھی نے دروازہ کھولا تو سامنے وردی پہنے کچھ سپاہی کھڑے تھے۔ انہوں نے
کسی کا نام لیا اور جب میں نے سنا کہ وہ میرا ذکر کر رہے ہیں تو میں باہر نکل آئی۔ وہ بڑی نرمی سے بولی، آپ کے شوہر نے کچھ عرصہ پہلے ایک خفیہ اکاؤنٹ کھولا تھا جس میں اس نے بڑی رقم جمع کی تھی، اور اس نے اپنی موت کی صورت میں ہدایت کر دی تھی کہ یہ رقم صرف آپ کو دی جائے۔ ہم اس کے یار دوست ہیں، اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالا اور یہ امانت آپ تک پہنچانے آئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، میری سانس رک گئی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان کو دیکھا تو مسکرائے اور بولے، آپ ہماری بہن کی جیسی ہیں، یہ لیں اکاؤنٹ کی تفصیلات، کچھ نقدی رقم اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے سونے کی گھڑی اور انگوٹھی بھی ہمارے پاس تھی، وہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں پہلے آنا چاہیے تھا لیکن ہم ذاتی مصروفیات میں الجھے ہوئے تھے، دیر سے آنے پر معذرت چاہتے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ میری بھابھی یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یوں کھلے عام میری مدد بھیج دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بھائی بھی گھر آ گیا۔ اس نے دروازے پر سپاہیوں کو دیکھا، ان سے پوچھا بھی تھا وہ ہمارے گھر سے کیوں نکل رہے تھے۔ انہوں نے بتایا وہ میری مدد کے لیے آئے تھے۔ میرا بھائی اندر آیا تو حیران تھا، میرے پاس بیٹھا میری بیٹی کو گود میں لیا۔ بھول جاؤ سب کچھ، گھر میں دو عورتیں ہوں تو جھگڑا ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور دل میں سوچا اگر یہ بھائی ہوتا تو ماں کے پیٹ میں ہی میرا ساتھ دیتا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور کچھ نہیں کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنا سامان اٹھایا، میری بیٹی میرے ساتھ تھی۔ میں نے کسی کو نہ بتایا میں کہاں جا رہی ہوں، نہ بھائی کو نہ بھابھی کو۔ میں خاموشی سے چلی گئی۔ دوسرے شہر جا پہنچی تو جیب میں تھوڑے سے پیسے تھے جو سپاہیوں نے دیے، کچھ نقدی تھی، کچھ زیور۔ ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ لیا جس کی چھت سے بوندیں ٹپکتی تھی، دیواروں پر نمی تھی، ہر جگہ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی مہربانی پر، اپنی محنت پر کھانا کھاؤں گی۔ میں نے سلائی مشین خریدی کیونکہ مجھے کپڑے سینا آتا تھا۔ میں نے ایک پرانے بازار میں ایک دکان سے سلائی مشین سستے داموں خرید لی اور کمرے میں رکھ لی۔ میں نے چھوٹا سا بورڈ دروازے پر لگا دیا، یہاں سلائی کا کام ہوتا ہے۔ آغاز میں کوئی نہ آیا، دن گزرتے گئے، میری بیٹی بیمار ہو گئی، دوائیاں لینی تھی، پیسے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی گھڑی بیچ دی۔ اس گھڑی کو میں نے کبھی پہننے کی خواہش کی تھی پر ضرورت نے مجھے مجبوری کی دیوار سے لگا دیا۔ میں نے گھڑی بیچ کر دوائیاں لی، بیٹی کا علاج کروایا۔ دن بدن میری محنت رنگ لانے لگی۔ ایک عورت آئی، اس نے 2 سوٹ سلائی کے لیے دی۔ میں نے بڑی محبت سے سلائی کی۔ اس نے کہا کام اچھا ہے تو میں اور سوٹ لاؤں گی۔ وہ گئی تو میرے دل میں امید جاگی، اللہ تعالیٰ نے میرا راستہ کھول دیا ہے۔ اگلے دن وہ عورت دوبارہ آئی، ساتھ ایک عورت کو بھی ساتھ لائی۔ کچھ دنوں بعد محلے میں مشہور ہو گئی تھی، میری سلائی کا چرچا ہو گیا، لوگ خود آنے لگے۔ میں زیادہ کام پر رات بھر جا کے سوٹ سیے، کبھی بھوکی سوئی، کبھی پیٹی کے ساتھ دودھ کا انتظام کیا۔ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مجھے فخر تھا میرے شوہر کی یاد میرے ساتھ تھی، وہ پیسے جو اس نے میرے لیے بچا کے رکھے تھے وہی میری بنیاد بن گئے۔ میں نے بیٹی کے لیے اچھے اسکول میں داخلہ کرایا، میں چاہتی تھی وہ پڑھ لکھ کر بڑی انسان بن جائے۔ مجھے اکثر راتوں کو وہ دن یاد آتا جب بھابھی نے کہا تھا میرے پیر چاٹو تب کھانا دوں گی۔ میں تڑپ جاتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ دل میں ٹھان لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو ایسی نظروں کے سامنے نہ لاؤں گی جہاں انسانیت کو روند کر روٹی دی جاتی ہو۔ میں نے اس کی تربیت اس نہج پر شروع کر دی جہاں وہ حق اور باطل میں فرق سمجھے اور وہ کسی کا دل نہ دکھائے۔ جو اسے نفرت کرنا سکھا دیا، قرآن پاک بھی سکھایا، نماز کا پابند بنایا۔ وہ بڑی ہوتی چلی گئی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے زندگی کے آخری وقت میں تمہارے لیے کتنا کچھ سوچا تھا۔ اس نے کہا اماں میں ان کے جیسا انسان بنوں گی جو بظاہر خاموش ہو لیکن اپنے کام سے پہچانا جائے۔ میں خوش ہوئی کہ میری تربیت رنگ لا رہی ہے۔ میں اکثر اسے بتاتی تھی ہمارے رشتہ داروں نے کیسے ہمارے ساتھ سلوک کیا۔ وہ کہتی اماں وہ سب ماضی ہے، مجھے صرف آپ کا حال عزیز ہے۔ میں یہ سب سن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے ایک باہمت بیٹی دی۔ میں نے سوچا ہوا تھا جب وہ جوان ہوگی تو میں خود اپنے شوہر کے دوستوں کے حوالے کر کے اسے اس جگہ لے جاؤں گی جہاں اس کے باپ نے محنت کی، اس کی رہنمائی کی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے نقشے قدم پر چلے کیونکہ میرا ماننا تھا
جس انسان نے مرنے کے بعد اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے انتظام کیا وہ دنیا میں کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو بتا دوں میں کہاں پر ہوں، پھر وہی باتیں یاد آ جاتی، وہ تلخ لمحے جب میں گھنٹوں قرآن پاک پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی تھی، اور جب میری دعائیں قبول ہوتی تو میرے دل سے یہ خیال نکل گیا کہ میں لوگوں کے پاس دوبارہ جاؤں گی۔ میں نے اپنے دل کو وسیع کر لیا، ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی۔ میں نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ دنیا میں رشتہ وہی سچا ہے جو دکھ میں کام آئے، باقی سب دکھاوے ہیں۔ میری بیٹی جب سکول سے آتی تو میرا چہرہ خوشی سے چومتی، میرے ہاتھ چومتی، کہتی اماں آپ میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میری محنت کا پھل ہے، میں دن رات محنت کرتی رہی تاکہ اس کے خواب پورے ہوں۔ کئی بار لوگوں نے کہا کہ دوسری شادی کر لوں، ایک سہارا مل جائے گا، پر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اجنبی میری بیٹی کے آس پاس ہو۔ میں نے یہ بھی سیکھا تھا کہ عورت اگر چاہے تو اکیلی یہ پوری دنیا سے لڑ سکتی ہے، بس اسے اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ میں نے زندگی سے صرف یہی سیکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ دینے پر آ جائے تو بھابھی جیسے لوگ صرف تماشائی بن جاتے ہیں۔ جو آج مجھے پیر چاٹنے کو کہہ رہی تھی وہ اس دن دیکھ رہی تھی جب میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے میری مدد بھیجی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے رب سے کبھی شکوہ نہ کیا کیونکہ وہی میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا انسان کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ جھکنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ جب دروازے بند ہو جائیں تب رب کا در کھلتا ہے۔ بھابھی کو سزا یہ ملی کہ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی وہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اب امید رکھنا ہے بیکار ہے۔ بہت علاج کرائے، تعویذ گنڈے کروائے، منتیں مانگی گئیں، یہاں تک کہ وہ عورت جو دوسروں کی بیٹیوں کو کمتر سمجھتی تھی وہ خود باج ہونے کا طعنہ سنتی۔ رشتہ داروں نے آہستہ آہستہ دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ شوہر نے پہلے خاموشی اختیار کی، پھر ایک دن اس نے دوسری شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ بھابھی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتی تھی آج خود دل کے ہاتھوں ٹوٹنے لگ گئی تھی۔ بھابھی نے جس لڑکی سے شادی کی وہ سادہ سی گھریلو تھی۔ وہ خاموشی سے گھر سنبھالنے لگی۔ بھابھی اب گھر میں ایک سایہ بن کر رہ گئی، کوئی مشورہ نہ لیتا، کوئی بات نہ کرتا، بس نکرانی تک اس کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ نئی بیوی نے کچھ نہ کہا، صرف اپنا کام کیا۔ اللہ نے جلد اسے خوشی سے نواز دیا۔ جب خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو بھابھی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور شاید پہلی بار اس نے دل سے کسی کے لیے خوشی محسوس کی، لیکن اندر سے ایک ہوک اٹھی جو برسوں سے دبی رہی تھی۔ جو وہ ایک وقت میں میرے لیے جوتے چاٹنے کی بات کرتی تھی آج خوش محرومی کے راکھ میں جل رہی ہے۔ کبھی کبھی قدرت ایسے فیصلے کرتی ہے جو ظالم کو بے آواز سزا سنا دیتی ہے۔ میں نے جب یہ سنا ہے تو وہ میرے دل میں کوئی خوشی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انتقام ہے کی تسلی ملتی ہے، بس ایک عجیب سی خاموشی نے دل کو گھیر رکھا ہے، جیسے کسی نے اندر جا کے کہہ دیا ہو کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ میری دعا ہے کہ وہ عورت بدل جائے، کیونکہ ماں نہ بن سکنے کا دکھ بھی میں جانتی ہوں، لیکن یہ بھی میں جانتی ہوں کہ کسی کو بے عزت کر کے خوشی نہیں ملتی ہے۔ قدرت نے مجھے عزت بھی لوٹا دی، رزق بھی دے دیا اور سکون بھی، لیکن اسے وقت نے تنہا کر دیا۔ سبق یہی ہے کہ کسی کو کمزور سمجھ کر ستانا نہیں چاہیے، کیونکہ کل وہی کمزور آپ کی آزمائش کا ذریعہ ہی بن سکتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔